1980 سے لے کر 1990 تک اس عرصے میں یہ دو مسائل ہمارے معاشرے میں آتے تھے دارالفتاء میں. ایک یہ شعبہ بنات کے یہ مدرسے، ان کا قیام جب عمل میں لایا گیا تھا، یہ تقریباً 1970 اور 1980 کے لگ بھگ سے یہ مدارس شروع ہوئے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے خواتین کی یہ جماعتیں جو جایا کرتی تھی. میں اس وقت دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے دارالفتاء میں تھا، تو ان دونوں مسائل کا بڑا پوچھا جاتا تھا. میں ذاتی طور پر اس وقت تو یہ جواب دیتا تھا کہ میں اس سے نابلد ہوں. مخالفت تو میں نے نہیں کی اور نہ مخالفت کی جرت کی، لیکن میں یہی کہتا تھا کہ میں اس مسئلے سے نابلد ہوں اور میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے. ہاں، دوسرے علماء سے پوچھیں، کوئی علماء مخالفت کرتے، کوئی موافقت میں لکھتے. لیکن یہ سوشل میڈیا کا یہ دور جب شروع ہوا اور بے حیائی کا یہ یلغار جو معاشرے پر آیا، اس سے بنین کی نسبت سے بنات خواتین کا شعبہ وہ بڑا متاثر ہوا. بنین کے شعبے میں پھر بھی اس کے تدارک کے لیے میرے پاس ممبر و محراب یہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے میں ان کے خلاف آواز اٹھا سکتا تھا. لیکن خواتین کے زمرے میں اس یلغار کے مقابلے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور میڈیا بھی میرے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی میڈیا کا نہیں. تو یہ 90 کے بعد اور 1990 اور 1992 کے بعد جو یہ سوشل میڈیا کا یہ یلغار آیا نا، تو میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان دونوں مسائل کے حوالے سے رب کائنات نے علماء کے ذہن میں جو الہام ڈالا اور جو بات ڈالی کہ بنات کے شعبے میں بنات کے مدارس کھول دیں، اور اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے خواتین کی جماعتیں بھی بھیجے جائیں، تاکہ اس سے خواتین کے زمرے میں اور خواتین کے شعبے میں بے دینی کا جو یلغار ہے اس کا تدارک ہو سکے. اس لیے خواتین کے مدارس کا مقصد چادر پوشی اس لیے ہے کہ ان کی وہ عفت اور ان کی اس عصمت کا تحفظ ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں پر خواتین مدارس سے فارغ ہو کر یا دعوت و تبلیغ کے ساتھ جا کر جب اس معاشرے میں وہ رہتی ہیں تو اس میں خدمت وہ زیادہ بنسبت اس کے میل کے زیادہ محنت اور خدمت وہ کر سکتی ہے. اور یہ عنوان جو ہمارے دستار بندی کا عنوان ہے، یہ بنیادی طور پر ہمارے مدارس کا یہ مقصد اس میں پنہا ہے کہ ہمارے اس مدارس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم دستار بندی بنیادی طور پر قیادت ہوتی ہے. دستار بندی قیادت کے وہ تاجپوشی ہے کہ جو معاشرے میں آپ قیادت بھیجے اور معاشرے میں جو آپ وہ جماعت بھیجے جو مخلوق کی رہبری اور رہنمائی کا کام دے سکے، تو اس کی اس تاجپوشی کے لیے یہ دستار بندی کا یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو انصار نے یہ تاجپوشی اور یہ عظمت اور اسی طریقے سے یہ بڑائی کا جو پگڑی تھی، جو عمامہ تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا. چنانچہ ایک حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے برا بلا کہا تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تسلی دی کہ یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس اعتماد میں تھا اور اس امید میں تھا کہ الا یتوجوہ، کہ یہ لوگ اس کی تاجپوشی کریں گے اور اس کو اپنا لیڈر اور اپنا قائد اور اپنے اس علاقے کے بڑا اور سردار بنا لیں گے. لیکن یہ تاج
مدینے والوں نے آپ کے سر پر رکھا. تو یہی وہ تاج ہے, یہی وہ دستار بندی ہے جو اس امت میں آ رہی ہے. تو ان دستار بندی کے جلسوں میں بنیادی مقصد سوسائٹی اور معاشرے کے سامنے وہ مدارس کی اپنی کارکردگی پیش ہوتی ہے. چونکہ مدارس عوام کے حلقے میں عوام ہی کے تعاون سے چلتے رہتے ہیں, ان کی سرپرستی عوام ہی کرتے ہیں. اس لیے مدارس اپنے وہ سالانہ کارکردگی, سالانہ وہ جو محنت ہے کہ ہم نے اس مدرسے میں کیا کیا ہے, ہم نے یہ محنت دی کہ یہ جماعت جو آج سے 8 سال یا 10 سال پہلے میرے پاس جو یہ بچے آئے تھے, یہ زندگی کے آداب سے نابلد تھے, اور آج جب اس کو ہم معاشرے کو بھیج رہے ہیں, واپس بھیج رہے ہیں, تو ان کو راہبر اور رہنما بنا کر اس معاشرے کے حوالے کر رہے ہیں. یہ دستار بندی بنیادی طور پر ان اساتذہ کرام اور ان بزرگوں کا آپ کے بارے میں گواہی ہے اور ایک شہادت ہے کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. ہمارے یہ بچے 10 سال اور 8 سال ہماری اس محفل اور مجلس میں بیٹھ کر ہم سے پڑھ کر ہم ان پر اعتماد رکھتے ہیں کہ یہ اگر معاشرے میں جائے, ہم ان سے مطمئن ہیں یہ اگر معاشرے میں جائیں تو آپ لوگ ان کی طرف دینی مسائل میں مراجعہ کر سکتے ہیں, ان سے راہبری اور رہنمائی آپ لے سکتے ہیں. یہ در حقیقت آپ لوگوں پر اساتذہ کرام کے اعتماد کا ایک مظہر ہے. اس لیے آپ لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. یہ تو آپ کو قیادت کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. حافظ صاحب نے آپ کو باقاعدہ اس کے کہ اس میدان میں آپ کی ذمہ داریاں اور کے فرائض کیا ہیں. امام بخاری بھی ایک خاص انداز میں اس میدان میں جب آپ جا رہے ہیں اور یہ قیادت آپ کے حوالے ہو رہی ہے, تو امام بخاری بھی آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں. یہ پیغام ایک اس آخری ترجمۃ الباب سے آپ کو ملتا ہے, اور ایک پیغام آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ کے پہلے ترجمۃ الباب کے بعد جو اس نے حدیث باب بدل وحی کے بعد جو اس نے روایت لائی ہے, ان دونوں روایاتوں سے آپ کو پیغام ملتا ہے. پہلی حدیث سے آپ کو پیغام یہ ملتا ہے کہ آپ اس معاشرے میں جائیں تو دین کا کام اگر آپ کریں تو دین کے کام میں آپ بنیادی طور پر اخلاص سے کام لے لیں. یہ اس قیادت کی ذمہ داری ہے کہ دینی کام کرتے ہوئے اور اس کار نبوت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس میدان میں جب آپ جائیں گے تو آپ اخلاص سے کام لیں گے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. اس حدیث سے آپ کو یہ پیغام ملا. اور دوسری چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ قدم بقدم آپ کو محاسبے کا تصور وہ اپنانا ہوگا کہ میں اس معاشرے میں وقت گزاروں, اس معاشرے میں جاؤں تو یہ میرا وقت, میری زندگی جو مدارس کی 4 دیواری میں گزری ہے اس کے حوالے سے میں اس معاشرے کے لیے راہبر اور رہنمائی کا جو ذمہ داری مجھے سونپی کی گئی ہے, تو اس میں میری بھی ایک ذمہ داری ہے, وہ یہ کہ قدم بقدم میں یہ خیال کروں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میرا محاسبہ ہوگا. تو امام بخاری آپ کو یہ 2 پیغام دے رہے ہیں, ایک اخلاص کا اور ایک محاسبے کا. معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اس عمل میں اور آپ کی زندگی میں اگر قیمت تب پیدا ہوگی کہ آپ ان دونوں باتوں کو ساتھ لے کر چلیں. اور اسی کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور پیغام بھی آپ کو دیا کہ آپ جب اس معاشرے میں جائیں گے تو آپ کو 2 شخصیات بطور آئیڈیل وہ اپنانے ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ آپ معاشرے میں جائیں, میں کام کروں, کس طریقے پر کروں, تو آپ قیادت کی یہ ذمہ داری جو آپ کو سونپی جا رہی ہے, میں ہمیشہ ساتھیوں سے یہی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں جو طالب علم آتا ہے یہ منتخب طالب علم ہوتا ہے اور اس میں قیادت کی صلاحیتیں ہوتی ہے, تب تو یہ مدرسے کا رخ کرتا ہے.
تو مدرسے میں آ کر اس میں قیادت کی وہ صلاحیتی ہوتی ہے. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں ہم جو زیادہ تر طلباء تو درسگاہ میں آ جاتے ہیں، تدریس کے میدان میں آ جاتے ہیں، لیکن ایک طالب علم جو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کچھ کام کا نہیں ہوں لیکن میں مسجد سنبھالوں گا، لیکن مسجد کی جو ذمہ داری جس طالب علم اور جس فاضل کے حوالے ہو تو وہ بھی معاشرے کا ایک بڑا قائد ہوتا ہے، اور اس بڑے معاشرے کی قیادت اس کے حوالے ہوتی ہے. اس لیے مدرسے کا جو طالب علم بھی ہے، یہ قیادت بنیادی طور پر اس میں قیادت کی کوالٹیاں ہیں اور قیادت کی صلاحیتیں ہیں، اور قیادت کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ اس میدان میں یہ جب یہ کام کرے تو اس میں اخلاص ہو، اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس میدان میں قدم رکھیں گے تو یہ اس قدم میں آپ کی برکت ہوگی. اور دوسری چیز محاسبے کا ہے. محاسبے کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے جو تعبیر کی ہے وہ ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن میں، تو محاسبے میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ دو چیزوں پر آپ زیادہ خیال رکھیں گے. ایک کردار پر اور دوسرا گفتار پر. آپ جب بھی اس میدان میں جائیں تو آپ کے دو چیزوں سے آپ کو پرکھا جائے گا. اس لیے آپ جامعہ سے جب نکل کر عملی میدان میں جاؤ گے تو آپ دو چیزوں پر خاص نظر رکھو گے، ایک عمل پر اور ایک اپنے کردار پر، ایک اپنے گفتار پر. تو عمل آپ کا ایسا ہو، چونکہ آپ معاشرے میں جہاں بھی رہے آپ ایک نمایاں شخص ہوتے ہیں، آپ کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ کے کردار ایسا ہونا چاہیے، آپ کے اعمال ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو سبق ملے. اور دوسری چیز ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، اعمال کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ آپ کی زبان ہے. اور آپ کیونکہ آپ کے پاس ممبر و محراب ہے تو اور ممبر و محراب میں زیادہ تر آپ کا واسطہ جو پڑتا ہے وہ زبان ہی سے پڑتا ہے. اس لیے امام بخاری نے یہ دو چیزیں آپ کو بتائی کہ اعمال اور اقوال کے حوالے سے جب محاسبہ ہوتا ہے تو ایک فاضل جب ہمارے مدرسے سے جا کر معاشرے میں جائے تو وہ ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھے گا. آگے امام بخاری رحمہ اللہ ایک علمی مسئلہ چھیڑتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں یہ قسط کا جو لفظ ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن رومی زبان سے منتقل ہو کر یہ عربی زبان میں آیا ہے. گویا یہ لفظ منقول ہے اور منقول شرعی ہے کہ دوسری زبان سے یہ لفظ عربی میں یہ لفظ آیا ہوا ہے. عربی کے علاوہ دوسری زبان میں اس کا معنی جو رومی زبان تھا اس پہ معنی اس کا کیا تھا؟ تو مجاہد کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان میں اس کا معنی عدل کا معنی ہوا کرتا تھا، لیکن عربی زبان میں جب یہ لفظ آیا تو اس کا استعمال مجرد میں بھی ہوا اور مزید میں ہوا. مجرد میں اس کا معنی استعمال جب آیا تو وہ